پاکستان کی تاریخ میں نا ایک ایسا فیصلہ کن موڑ آیا جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی سمت ہی بدل دی، اسے بانی کے ویژن سے بالکل ایک الگ راستے پر ڈال دیا۔ تو آج ہم ایک کتاب کی مدد سے اسی موڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کوئی معمولی موڑ نہیں تھا۔ ایک مصنف کے مطابق یہ وہ لمحہ تھا جس نے ملک کا رخ اتنی شدت سے بدلا کہ اسے پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ تک کہا گیا ہے۔ سوچیں ذرا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تجزیہ، یہ بات کہاں سے رہی ہے؟ دراصل اس کی بنیاد ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جو اس پوری بحث کا آپ کہہ لیں کہ مرکز ہے۔ جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے زہیر احمد میر کی قائد اعظم آف پاکستان۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ گہری تحقیق پر مبنی ایک علمی کام ہے۔ اور اس کے مصنف زہیر احمد میر خود ایک آئینی اور کارپوریٹ ماہر ہیں، تو جب اس پس منظر کا کوئی شخص یہ بات کرتا ہے نا، تو اس تجزیے کو ایک خاص وزن اور گہرائی مل جاتی ہے۔ تو کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ 1958 کا جو مارشل لاء تھا وہ اصل میں وہ فیصلہ کن لمحہ تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب پاکستان اس راستے سے ہٹ گیا جس کی بنیاد خود قائد اعظم نے رکھی تھی۔ اچھا، اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ موڑ اتنا بڑا کیوں مانا جاتا ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قائد کا ویژن تھا کیا، وہ آخر ریاست کو کیسا بنانا چاہتے تھے۔ تو مصنف کے مطابق قائد کا ویژن ریاست کے 4 بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا یہ کہ سارا اختیار، ساری طاقت آئین کے اندر رہے گی۔ دوسرا، فوج ہمیشہ سویلین حکومت کے تابع رہے گی۔ تیسرا، بیوروکریسی عوام کی خادم ہوگی، حاکم بالکل نہیں۔ اور چوتھا، سیاست اصولوں کی بنیاد پر کی جائے گی۔ اور قائد کا ایک قول نا، ان تمام اصولوں کا نچوڑ ہے، بالکل خلاصہ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ ریاست کے خادم ہیں، مالک نہیں۔ کتنا واضح پیغام تھا کہ اصل طاقت اور اختیار کا مرکز عوام ہے، کوئی اور نہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مصنف کے مطابق قائد کے بعد انہی بنیادی اصولوں کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت نے اس ویژن کو کیسے بالکل الٹ کر رکھ دیا۔ یہاں تضاد بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف قائد کا اصول تھا کہ فوج حکومت کے ماتحت ہوگی، دوسری طرف 1958 کی حقیقت تھی فوج کا حکومت پر قبضہ۔ ایک طرف قائد نے کہا کہ بیوروکریسی خادم ہوگی، دوسری طرف حقیقت یہ تھی کہ وہ مالک بن بیٹھی۔ اور سب سے بڑی بات، ایک طرف کہا گیا کہ اختیار آئین کے اندر رہے گا اور دوسری طرف آئین کو ہی معطل کر دیا گیا، یعنی یہ ایک مکمل 180 ڈگری کا یو ٹرن تھا۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ مصنف کے نزدیک یہ صرف کوئی سیاسی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے ملک کی پوری سمت ہی بدل دی اور اس کے مستقبل پر اتنے گہرے اثرات ڈالے جو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ قائد کے بتائے ہوئے راستے سے یہ ایک موڑ پاکستان کو کتنی دور لے گیا؟ اس کا جواب شاید تاریخ کے اوراق میں بھی ہے اور ہمارے آج میں بھی کہیں چھپا ہوا ہے۔ کچھ موڑ ایسے ہیں جنہوں نے ملک کی سمت ہی بدل دی۔ آج ہم جناب زہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں ایک ایسے ہی اہم موڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ملک میں پہلا مارشل لاء لگا۔ ایک بات واضح رہے کہ یہ تجزیہ مکمل طور پر مصنف کے اپنے نقطہ نظر پر مبنی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ 1958 میں پاکستان کی نئی نویلی جمہوریت پٹری سے کیوں اتر گئی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مصنف ہمیں ماضی میں لے کر جاتے ہیں، ان فیصلوں اور ناکامیوں کو دیکھنے کے لیے جنہوں نے اس انجام کی بنیاد رکھی۔ مصنف کے تجزیے کی شروعات ہوتی ہے سیاسی قیادت سے، اور یہیں سے ہونی بھی چاہیے۔ ان کے مطابق جمہوریت کی ناکامی کے بیج تو آزادی کے فوراً بعد پہلی ہی دہائی میں بو دیے گئے تھے۔ یہ دور یعنی 1948 سے 1958 تک ایک سیاسی خلفشار کا دور تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اس وقت کی سیاست میں ذاتی مفادات، عہدوں کے لیے لڑائی اور نہ ختم ہونے والی سازشیں ہی سب کچھ تھیں۔ ملک کی ترقی پر دھیان دینے کے بجائے ساری قیادت آپس کی لڑائیوں میں ہی مصروف تھیں۔ وزارتیں بنتی تھیں، ٹوٹتی تھیں، اور اس اقتدار کی جنگ میں حکمرانی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اچھا، تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ مصنف کے مطابق سیاستدانوں نے انجانے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے حکومت چلانے کا اپنا اصل کام ہی چھوڑ دیا تو اقتدار کی کرسی خالی ہو گئی اور اسے بھرنے کے لیے کوئی اور تیار بیٹھا تھا۔
سیدھی سی بات ہے، قدرت کی طرح سیاست بھی خلا پسند نہیں کرتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خلا کو پر کس نے کیا؟ جیسے جیسے سیاسی طبقہ کمزور پڑ رہا تھا، پردے کے پیچھے ایک نیا، بہت طاقتور اتحاد بن رہا تھا، جو بس صحیح موقع کے انتظار میں تھا۔ اس وقت طاقت کا توازن بہت تیزی سے بدل رہا تھا۔ ایک طرف تو سیاسی قیادت تھی، جو آپسی لڑائیوں کی وجہ سے بالکل بکھری ہوئی اور کمزور تھی، اور دوسری طرف ریاست کے دو سب سے منظم ادارے تھے، یعنی بیوروکریسی اور فوج، جو خاموشی سے اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ تو آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان دو طاقتور اداروں کو اکٹھا کر دیا؟ مصنف کے مطابق یہ چند مشترکہ مقاصد تھے۔ وہ اس سیاسی افراتفری سے تنگ آ چکے تھے، ان کے اندر اقتدار کی خواہش بھی تھی، اور شاید سب سے اہم بات، انہیں یہ یقین تھا کہ وہ سیاستدانوں سے کہیں بہتر طریقے سے ملک چلا سکتے ہیں۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کا اقتدار میں آنا کوئی اکیلا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کی شراکت داری تھی۔ ان کے تجزیے کے مطابق بیوروکریسی نے گویا دروازہ کھولا اور فوج اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو مصنف کا تجزیہ ہمیں ایک بالکل صاف 2 قدموں والے عمل کی طرف لے جاتا ہے، جس کا انجام مارشل لاء کی صورت میں نکلا۔ تو ساری بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے۔ مصنف کا استدلال بہت سادہ اور سیدھا ہے۔ پہلا قدم، سیاستدان ناکام ہوئے اور ایک خطرناک خلا پیدا ہو گیا۔ دوسرا قدم، بیوروکریسی اور فوج نے مل کر اس خلا کو پر کر دیا، بس۔ اور یہی مصنف کے پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ ان کے نزدیک 1958 کا مارشل لاء آسمان سے نہیں ٹپکا تھا، یہ تو ایک دہائی پر پھیلی سیاسی ناکامیوں کا ایک منطقی اور براہ راست نتیجہ تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انجام تھا جس کی بنیاد کافی پہلے رکھی جا چکی تھی۔ آخر میں پاکستان کی تاریخ کا یہ باب ہمیں حکمرانی کا ایک عالمگیر اصول سکھاتا ہے۔ جب بھی کسی ریاست کے جمہوری ستون کمزور پڑتے ہیں تو طاقت کا ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور طاقت کبھی بھی خلا میں نہیں رہتی۔ سوال ہمیشہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس پر قبضہ کون کرے گا۔ پاکستان پر اس کتاب میں مصنف ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان آج اسی راستے پر چل رہا ہے جس کا خواب اس کے بانی نے دیکھا تھا؟ آئیے مصنف کے تجزیے کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اکتوبر 1958 ظہیر احمد میر اپنی کتاب کو اسی ایک تاریخ سے شروع کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے پاکستان کی کہانی نے ایک بالکل نیا موڑ لیا، ایک ایسا موڑ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو آخر اس تاریخ کو ہوا کیا تھا؟ مصنف کے مطابق ایک ہی جھٹکے میں ملک کی پوری سیاسی بساط پلٹ دی گئی۔ ملک میں پہلا مارشل لاء لگا، آئین کو منسوخ کر دیا گیا، وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا، جمہوری عمل معطل اور شہریوں کی آزادیاں محدود کر دی گئیں۔ یہ وہ بڑے فیصلے تھے جنہوں نے مصنف کے بقول پاکستان کے سفر پر ایک فل سٹاپ لگا دیا۔ لیکن ظہیر احمد میر کا جو اصل نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مارشل لاء اچانک نہیں آیا، یہ 10 سالہ آئینی بددیانتی کا نتیجہ تھا۔ مطلب مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کی جڑیں پچھلے 10 سالوں سے ملک میں پھیل رہی تھیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اصل راستہ تھا کیا جس سے پاکستان ہٹ گیا؟ یہیں سے مصنف ہمیں کتاب کے پہلے حصے کی طرف لے کر جاتے ہیں، قائد کا نظریہ، یعنی وہ آئینی گولڈ سٹینڈرڈ جسے اس ملک کی بنیاد بننا تھا۔ مصنف کے مطابق یہ گولڈ سٹینڈرڈ 4 ستونوں پر کھڑا تھا، اور یہ صرف کوئی کھوکھلے نعرے نہیں تھے، بلکہ قائد اعظم کی پوری زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ تھے۔ وہ کیا تھے؟ آئین کی بالادستی، یعنی آئین سب سے اوپر ہے، جمہوری عمل کا تسلسل، یعنی حکومت عوام کی مرضی سے چلے، سویلین حکمرانی اور قانون کے سامنے سب کی برابری۔ ظہیر احمد میر کے نزدیک یہی پاکستان کا اصل ڈی این اے ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی بنیاد پر مصنف ایک بہت وزنی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس شخص نے سامراج کے خلاف لڑ کر ایک آئینی ریاست قائم کی، وہ کبھی غیر آئینی حکومت برداشت نہ کرتا۔ یہ نقطہ اس گہرے تضاد کو سامنے لاتا ہے کہ جس اصول کے لیے ملک بنایا گیا، اسی اصول کو سب سے پہلے توڑا گیا۔ تو مصنف کے تجزیے میں خواب اور حقیقت میں فرق کتنا بڑا تھا، ذرا دیکھیے۔ ایک طرف قائد کا پاکستان تھا جہاں اصولوں کی سیاست، قانون کی حکمرانی اور آئینی جمہوریت ہونی تھی، اور دوسری طرف وہ پاکستان جو 1958 کے بعد سامنے آیا، عدم استحکام کا دور،
ایک شخص کے حکم کی حکمرانی اور شہریوں کے حقوق کی معطلی۔ کتاب کے مطابق یہ دو بالکل الگ الگ دنیائیں تھیں۔ لیکن مصنف کا تجزیہ صرف یہیں تک محدود نہیں۔ کتاب کا دوسرا حصہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اس ایک غیر آئینی قدم کے لمبے عرصے تک کیا اثرات ہوئے، اور یہ اثرات صرف حکومتوں کے آنے جانے تک نہیں رکے۔ مصنف اسے ایک ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں، مطلب ایک ڈومینو گرا اور پھر سب گرتے چلے گئے۔ پہلا، غیر آئینی سوچ کو معاشرے میں قبولیت مل گئی۔ دوسرا، جمہوری نظام کی جڑیں کمزور ہو گئیں۔ تیسرا، قومی ادارے سیاست کا شکار ہو گئے۔ چوتھا، اصول اور کردار کی جگہ طاقت نے لے لی۔ اور آخری ڈومینو، آئین پر سے لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ ظہیر میر کے مطابق یہ ایک ایسی زنجیر تھی جو آج تک نہیں ٹوٹی۔ اور اس ڈومینو ایفیکٹ کا سب سے خطرناک پہلو کیا تھا؟ ظہیر احمد میر اپنی کتاب میں ایک بہت تلخ حقیقت لکھتے ہیں۔ جب قوم ایک بار غیر آئینی اقدام قبول کر لے تو وہ بار بار اسی غلطی کی طرف لوٹتی ہے۔ ان کے خیال میں ایک غلطی صرف ایک غلطی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک عادت بن جاتی ہے، ایک روایت بن جاتی ہے۔ اچھا، اس سارے تجزیے کے بعد مصنف ہمیں مایوسی میں نہیں چھوڑتے۔ کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ اسی سوال کے گرد گھومتا ہے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں، یعنی مصنف کا فیصلہ اور آگے کی راہ کیا ہے۔ مصنف کا جو حتمی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 1958 کا مارشل لاء صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتخاب تھا، ایک ایسا فیصلہ جس نے پاکستان کو اس کی جمہوری پٹری سے ہی اتار دیا۔ ان کی نظر میں یہ وہ چوراہا تھا جہاں ملک نے غلط موڑ کاٹ لیا۔ یہاں مصنف ہم سب سے ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں کہ آخر قائد کے انہی اصولوں کی طرف لوٹنا ہی واحد حل کیوں ہے؟ ان 4 ستونوں میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو ملک کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے؟ اور کتاب کا جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے، کیونکہ وہی راستہ ضابطوں کا ہے، اصولوں کا ہے اور قانون کی حکمرانی کا ہے۔ ظہیر احمد میر کے مطابق یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بلکہ وہی سیدھا راستہ ہے جو کسی بھی قوم کو حقیقی معنوں میں آزاد اور مستحکم بناتا ہے۔ اگلی تجزیے میں ہم ایک اور بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، بیرونی ہاتھ، یعنی وہ طاقتیں جنہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر اثر ڈالا۔ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس طرح کی مزید گفتگو اور تجزیے کے لیے پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور کو سبسکرائب کریں اور سچ، قانون اور آگاہی کے